قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم اور ستم سے اپنی قوم کو نکال کر دریا کے اندر سے راستہ بنا کر جب اپنی قوم کو پار لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے فرمایا تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں کوہ طور پر 40 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، پیچھے سے ایک آپ کا رشتہ دار تھا جس کا نام ہے سامری، سنارا تھا تو اس کو سامری جادوگر بھی کہا جاتا ہے، جادو ٹونا بھی جانتا تھا۔ تو سامری نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ جناب موسیٰ تو تشریف لے گئے ہیں 40 دن کے لیے، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کب آتے ہیں، تو ایسا کرو تمہارے پاس جو زیورات ہیں نا وہ جمع کرو میرے پاس لے کر آؤ، میں تمہیں ان زیورات سے ایک معبود بنا دیتا ہوں، تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تو تمہیں نظر ہی نہیں آتا، میں تمہیں معبود بنا دیتا ہوں، وہ تمہیں نظر بھی آئے گا پھر تم اس کی عبادت بھی کرنا۔ قوم والوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ساری قوم والوں نے اپنا سونا چاندی جمع کیا، سامری کو دے دیا، اس نے بھٹی میں ڈالا، پگھلا کر اس کو گائے کی صورت میں ایک ڈھانچہ بنا لیا، اور اس نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جبریل آئے تو جبریل کو دیکھا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ جبریل جب چل رہے ہیں اپنی گھوڑی پر بیٹھ کر، گھوڑی ان کی چل رہی ہے، اوپر حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑی کے جہاں قدم لگتے، ریتلی جگہ تھی یا خشک جگہ تھی، جیسی بھی جگہ تھی، یوں قدم لگتا گھوڑی کا، جیسے قدم اٹھتا تو نیچے سبزہ ہوتا، نیچے گھاس ہوتا فوراً۔ یہ جو جگہ ہے نا یہاں گھوڑی چھوڑ دو قدم لگے گا، جیسے قدم اٹھے گا نیچے نمی بھی ہے، نیچے سبزہ بھی ہے، گھاس بھی ہے۔ اس نے سوچا جبریل کی گھوڑی کے پاؤں سے جو مٹی لگتی ہے اس کا مطلب ہے یہ مٹی زندگی بخش ہے، جبریل کی بات نہیں ہو رہی، جبریل کی گھوڑی کی بھی بات نہیں ہو رہی، جبریل کی گھوڑی کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی ہے نا اس مٹی کے اندر بھی جان آ رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ گھوڑی کے یہاں قدم لگے ہیں تو وہ مٹی اٹھا لی، اب اس نے وہ جو سونے اور چاندی کا بچھڑا بنایا تھا نا وہ مٹی لے کر اس کے اندر ڈال دی، جیسے وہ مٹی اندر ڈالی گئی تو بچھڑے کے اندر جان آ گئی، اس نے باں 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 کرنا شروع کر دی۔ تو اس نے کہا یہ دیکھو آج تک کبھی دیکھا سونے کا کوئی بچھڑا ہو؟ کہتا نہیں، اگر سونے مٹی چاندی کسی چیز کا بنا لو بولے گا نہیں۔ اس نے کہا یہ جو سونے کا بچھڑا ہے نا سونے اور چاندی کا یہ تمہارا خدا ہے، اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو۔ اور ساری قوم بدو کی بدو لگ گیا جی اس بچھڑے کی عبادت کرنے، سجدے کرنے لگے، چومنے لگے، چاٹنے لگے، اس کو طواف کرنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ اچھا ایک بات یہاں قابل غور ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے در پہ جاؤ گے، جا کر حضور سے جو سوال کرتے ہو تمہیں کیا ملے گا؟ بھائی دیکھو نا سرکار کی تو عظمت ہی بہت اونچی ہے، جبرائیل سمیت سارے فرشتے میرے آقا کے در کے غلام ہیں،
سرکار کے غلام ہیں جبرائیل، پھر آگے جبرائیل کی گھوڑی ہے۔ وہ گھوڑی اگر مردہ زمین پر قدم لگائے تو زندگی بخش دے۔ جبریل کے گھوڑی کے قدموں سے لگی مٹی ایک آرٹیفیشل بناوٹی بچڑے کے اندر ڈالی جائے تو بچڑے کے اندر جان آ جائے۔ جب جبریل کی گھوڑی سے لگنے والی مٹی اتنی شان والی ہے تو گھوڑی کتنی شان والی ہوگی؟ وہ گھوڑی اتنی شان والی ہے تو گھوڑی کے اوپر جو سوار ہیں جناب جبرائیل وہ کتنی شان والے ہوں گے؟ جناب جبریل سمیت سارے فرشتے میرے آقا کے در کے غلام ہیں۔ جس آقا کے در کے غلاموں کی گھوڑیوں کی یہ شان ہے تو اس در والے آقا کی عظمت شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ ہمارے بزرگوں نے بات ہی ختم کر دی کہ سب سے اولا ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جبریل کی گھوڑی کے قدم جس مٹی پر لگیں وہ مٹی زندگی بخشتی ہے، تو جبریل بھی زندگی بخشے گا کہ نہیں؟ بخشے گا۔ تو جب جبریل یا اس کی گھوڑی یا اس کے قدموں سے لگی مٹی زندگی بخش ہے تو میری آقا علیہ السلام سرکار بھی یقیناً زندگی بخشتے ہیں، دلوں کو بھی زندگی بخشتے ہیں، جسموں کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ حدیث شریف ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے ایک جوان آ گیا، نوجوان، کہتے آقا ایک اجازت لینے آیا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا میں بدکاری کر بیٹھتا ہوں، زنا کر بیٹھتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں کہ یہ میری غلطی معاف ہو جائے، مجھے اجازت دے دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سمجھایا، اوہ تو برداشت کرے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ آقا نہیں، فرمایا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ اوہ تو برداشت کرے گا تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ آقا نہیں، میں تو لتاں توڑ دیں گا۔ فرمایا پھر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اوہ تو برداشت کرے گا کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو؟ آقا نہ، میں تو یہ کر جائے گا۔ فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا جس کے بارے میں تو اجازت لینے آئے بیٹھا ہے۔ سرکار نے سمجھایا، پھر سرکار اٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے آ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اللہم طہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو پاک صاف فرما۔ بس سرکار کا ہاتھ لگنا اور زبان سے یہ فرمانے کی دیر تھی، جس کام کے لیے وہ لڑک رہے تھے، اجازتیں مانگ رہے تھے، منتیں کر رہے تھے، اب دنیا کے اندر اس کام سے کوئی برا کام ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یعنی سرکار نے ان کے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا، جس چیز کی محبت تھی نبی پاک نے اس کو نفرت میں تبدیل فرما دیا۔ سرکار دلوں کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں۔ اسی طرح ایک بے ایمان آ گیا، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں گندہ بندہ بولنے لگا، ساتھ ہی کہنے لگا کہ
کائنات میں مجھے آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں لگتا. توبہ معاذ اللہ، استغفر اللہ. سب سے زیادہ جس سے میں بھاگتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، ناپسندیدہ رکھتا ہوں جس کو، وہ آپ ہیں. آپ سے زیادہ کوئی مجھے ناپسندیدہ نہیں لگتا معاذ اللہ. یہ کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا؟ کہتے جی. سرکار اس کے پاس تشریف لے گئے. یوں کر کے نا سرکار نے سینے پر ہاتھ مارا. سمجھے؟ جیسے آج کل ایک فائل آپ رکھیں نا مشین کے آگے تو سکین ہو جاتا ہے، تو سرکار نے بھی اس کے دل کو سکین کر کے نا جراثیم سارے نکال کے نا اندر نور ڈال دیا. یوں دل پر ہاتھ مارا، سینے پر. فرمایا اب بول. کہتا جی اللہ کی قسم ہے کائنات میں آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں. کوئی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا. اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے جی. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن ادھر پورے کر لیا، واپس آ گئے 40 دن کے بعد. والے تو بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے پہلے کسی کو کچھ نہیں کہا. ہاتھ میں تھی تورات. جلال آیا نا تو تورات کی تختیاں اٹھا کر زمین پر پھینک دیں. جلال پھینک دیں. آگے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ایک ہاتھ داڑھی میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سر میں ڈال لیا. ادھر بھی بالوں سے پکڑ لیا، ادھر بھی پکڑ لیا. یوں کر کے نا اپنی طرف کھینچا اور کہا تمہیں نہیں پتا تھا قوم برباد ہو رہی ہے، لٹ رہی ہے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت پر لگ رہے ہیں؟ روکا کیوں نہیں ان کو؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں قال یبن امہ، او میری ماں کے بیٹے، اور میرے پیو دے پتر بھی تک کہہ سکتے سن، کہہ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا ماں کا نام ہے تو پیار زیادہ آتا ہے، غصہ بھی جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے. قال یبن امہ، اور میری ماں دے پترا، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی نہ پکڑو، میرے سر کے بال بھی نہ پکڑو، میری بات تو سن لو نا. ماں کا نام آیا نا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کے بال چھوڑ دیا، سر کے بھی چھوڑ دیا. اب بتاؤ روکا کیوں نہیں؟ کہا جی میں نے روکا، ٹل لگایا، سمجھایا، لیکن ان کے خلاف کوئی میں نے سخت قدم اس لیے نہیں اٹھایا کہ اللہ نے آپ کو درجہ مرتبہ مجھ سے زیادہ عطا فرمایا. تو میں چاہتا تھا کہ اپنے بھائی سے سبقت نہ کر جاؤں. سمجھ آگئی نا؟ سبقت نہ کر جاؤں، اس لیے مجھے آپ کے آنے کا کیا تھا؟ انتظار تھا. آپ آئیں گے، آپ جیسے چاہیں گے معاملات کو سیدھا فرمائیں گے. آواز صاف کر دی، ختم کر دیں. اچھا ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں. حضرت ہارون کیا ہے؟ اللہ کے نبی. حضرت موسیٰ کیا ہے؟ اللہ کے نبی. کیا ہم میں سے کسی کی جرت ہے ان دونوں کے معاملات اور واقعات کو پڑھ کے عدالتیں لگا کر فیصلہ کرتا پھرے نہیں جی وہ حق پر تھے، وہ غلط تھے، وہ سچے تھے، وہ سچے نہیں تھے؟ ہم میں سے کسی کو حق ہے؟ ہم کہیں گے نمبر 1 وہ دونوں سگے بھائی ہیں، نمبر 2 وہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے پیارے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. ہمارے نزدیک وہ دونوں بزرگ ہستیاں، دونوں اللہ کے پیارے ہیں، دونوں کا ہم ادب کریں گے، احترام کریں گے. یہی طریقہ ہے نا ہمارا، یہی عقیدہ ایمان ہے نا. ہمارے نزدیک
کسی ایک کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا جائز بولو نہیں ہے۔ اب سرکار کے زمانے میں دیکھیں حضور کی وفات ہوئی، بعض صحابہ کرام کے آپس میں معاملات ہوئے، وہ سارے حضور کے صحابی ہیں کہ نہیں؟ بولیں کیا ہم میں سے کسی کی پسلی، کسی کی حیثیت، کسی کی پگڑی اتنی اونچی ہے کہ وہ عدالت لگائے اور صحابہ کے فیصلے کرتا پھرے؟ کون حق پہ تھا، کون نہیں تھا، کون غلط ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کرتا پھرے؟ یہ بات بھبتی ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ سرکار کے صحابہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، مصطفیٰ کے پیارے ہیں، وہ ایک ٹائم اگر ناراض ہو بھی گئے تو دوسرے ٹائم اللہ نے ان کو اکٹھا بھی تو فرما دیا ہے نا۔ اگر بالفرض کسی کے معاملات تھے اور انہی معاملات کے دوران ہی وہ دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ رب نے ان کو جنت میں تکیے لگا کر آمنے سامنے بٹھانا ہے۔ نہیں اعتبار تو قرآن پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں کے اندر سے کینہ، کوڑ، بغض، حسد، سب کچھ میں رب نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ یا اللہ اندر سے کوڑ بغض نکال دیا، ان کو بنا کیا دیا ہے؟ فرمائے اخوانا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ بھائی بھائی۔ اچھا یہاں پر بھائی بھائی، آگے فرمائے اخوانن علی سرر متقابلین، جنت کے اندر تکیے لگا کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں اگر معاملات ہوں بھی ہوں، ان کو پیدا کرنے والا رب ہے، ان کو صحابیت کا درجہ دینے والا رب ہے، ان کو معاف کرنے والا بھی رب ہے، ان کو جنت عطا کرنے والا بھی رب ہے۔ ہماری کہاں اتنی حیثیت کہ ہم ان کے معاملات کے جج بنے پھریں؟ ہم یہی کہیں گے حضرت عائشہ بھی شان والی، حضرت علی بھی شان والے، حضرت معاویہ بھی شان والے، جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے تعلق والے ہیں سب شان والے ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے ان سب کا ادب کریں، احترام کریں۔ کسی ایک کا بھی اگر بغض ہم نے اپنے سینوں کے اندر پا لیا تو ہماری آخرت کو خطرہ ہے۔ میرے آقا اسلام نے جب فرما دیا، فرمایا اذا ذکروا اصحابی فانصتوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو چپ کر جاؤ۔ کیا کرو؟ چپ کر جاؤ، سوائے خیر کے کوئی لفظ میرے صحابہ کے بارے میں مت بولنا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ فرمایا ان کے معاملات کو آپس میں ڈسکس مت کرنا، یہ تھا وہ تھا، یہ تھا وہ تھا، اگرچہ مگرچہ وہ سرکار کے صحابی اللہ کے بندے ہیں، تو سرکار جانے وہ جانے، اللہ جانے وہ جانے۔ ہمیں تو ویسے بھی آرڈر ہے نا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، شفقت کرو۔ تو صحابہ ہم سے بڑے ہیں کہ ہم سے بھی بڑے ہیں، ہمارے باپ دادا سے، پردادوں سے، ہمارے پیروں سے، پیروں کے پیروں سے، کائنات کے سارے پیر مل جائیں، سرکار کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ بھی وہ صحابی جنگ ہو رہی ہو، آئیں یہ کیا ہو رہا ہے، لڑائی ہوئی کن کی؟ یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے۔ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہ مسلمان ہوتا ہے جو کہے اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے۔ چلو ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، مجھے بھی اپنی فوج میں شامل کرو۔ کلمہ پڑھا، آقا میرے لائق کوئی حکم؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تلوار اٹھا لی، جہاد شروع کر دیا، 15-20 منٹ لڑے، اتنے میں شہادت ہو گئی۔ وہ جو 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ کے لیے صحابی بنے ہیں، ساری کائنات کے ولی اکٹھے کر لو، میرے مصطفیٰ کے اس 15-20 منٹ والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو ساری زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ کر رہے ہیں، ان صحابہ کی شان کے برابر کون کر سکتا ہے؟ اس لیے میں کہوں گا ان کی شانوں کو تولنا نہیں، بولنا نہیں، اپنی عقل کی ترازو تکڑیوں کے معیار میں ان کی عظمتوں کو تولنا نہیں، بس ان کی شانوں کو ماننا ہے، ان کا ذکر خیر بھی کرنا ہے۔ اس لیے میں اکثر مشورہ دیتا ہوں، آپ بھی یہی کہوں گا کہ کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا۔ آسان سے الفاظ ہیں،
اگر پڑھیں گے تو تھوڑا سا مزہ بڑھ جائے گا اور پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی ہو جائے گی. پڑھیں گے کر چرچا عام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا. گر تجھ کو طلب ہے جنت کی، گر تجھ کو طلب ہے جنت کی، لے پلہ کام صحابہ کا. کر چرچا عام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا. گر تجھ کو طلب ہے جنت کی، گر تجھ کو طلب ہے جنت کی، لے پلہ کام صحابہ کا. کر چرچا عام، بولیں بولیں، کر چرچا عام، لے شوق سے نام صحابہ کا. کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا. گر تجھ کو طلب ہے جنت کی، لے پلہ کام صحابہ کا. کر چرچا عام صحابہ کا. خیر آگے چلتا ہوں. کہا جی میں نے ان کو سمجھایا تھا لیکن کوئی سخت کاروائی آپ کے انتظار کی وجہ سے میں نے نہیں کی. اب آپ تشریف لائیں تو آپ معاملات کو حل کریں گے. فرمایا ٹھیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے آ گئے سامری کے پاس. فرمایا قال فما خطبک یا سامری، اوے سامریہ تینوں کی ہویا اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے کیا اکٹھا کھول دیا نیا، کیا ہے تجھے؟ پھر آپ نے یہ بھی پوچھا یہ بچڑے کے اندر تو نے جان کیسے ڈالی، اس کو زندہ کیسے کیا؟ اس نے کہا جی میں نے نا ایک فرشتہ دیکھا. وہ فرشتہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل. وہ جا رہے تھے گھوڑی پر، گھوڑی کے قدم لگتے تھے. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی. اور میں نے گھوڑی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو دیکھا نا تو میں سمجھ گیا، میں نے اس کو اٹھایا بچڑے کے منہ میں ڈال دیا. یہ میرے جی نے کہا تھا ایسا کر، تو میں نے ایسا کیا تو یہ زندہ ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو دی سزا. فرمایا فذہب، چل نکل جائے. تیری سزا یہ ہے کہ تو ساری زندگی لوگوں کو یہ کہتا پھرے گا ان تقول لا مساس، اوے مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ مجھے ہاتھ نہ لگانا. اوے پرے پرے پرے، تو کوئی آتا نا سامری صاحب مجھے ہاتھ نہیں لگانا. اس کے بیوی بچے بیٹے اولاد اس کے پاس نہ پرے 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 مجھے ہاتھ نہ لگانا. کیوں؟ یہ نبی نے اس کے اوپر سزا چڑھائی ہے. پتہ چلا نبیوں کو اللہ جہاں یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بندوں کو بخشوا لیں، وہیں یہ بھی اختیار دیتا ہے کہ جس بے ایمان کو چاہیں سوٹا بھی پھیر لیں. اللہ یہ اختیار دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سزا نافذ کر دی. جب کوئی بندہ سامری جادوگر کو ہاتھ لگاتا، ٹچ کرتا تھا، بس جیسے ہاتھ لگتا اس کو بڑے زور کا بخار چڑھ جاتا جو کئی دن اترتا ہی نہیں تھا. اس لیے وہ ہر ایک کی منتیں کرتا بیٹھتا اور نانا میں نے ہاتھ نہ لانا، میرا بیڑا گرک ہو جائے گا، مجھے ہاتھ نہ لگانا. اب یہ سزا کس نے اس کے اوپر نافذ کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اس کو سزا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ تو پتہ چلا نبی اپنے دشمنوں کو نقصان دے سکتے ہیں اور نفع. نبی تو آتے ہی غلاموں کو نفع دینے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق سے نکالنا تھا تو حضرت آسیہ نے کیا کہا تھا؟
20واں پارہ ہے اللہ کا قرآن. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قتل نہ کر اس کو، اس لیے عسیٰ ان ینفعنا، بڑی جلدی ان قریب یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا. حضرت آسیہ مومنہ ہیں، مسلمان ہیں، اور قرآن کہتا ہے اس دور کی مسلمان خاتون کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی نفع دے گا. اور اس کا قول پتہ نہیں رب کو کتنا پسند آیا، رب نے وہ قول قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے. اور یہی الفاظ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ہیں. عزیز مصر نے کہا تھا یہ یوسف کو میں لے کر آیا ہوں اپنے پاس رکھو، اس کی خوب خاطر تواضع کرنا، اچھی خدمت کرنا. کیوں؟ عسى أن ينفعنا، ان قریب یوسف علیہ السلام ہمیں نفع دیں گے. کیا دیں گے؟ اگر بات غلط ہوتی نا تو رب پہلے اس کو ذکر کرتا پھر آگے اس کا رد کرتا. رب نے اس بات کا رد نہیں کیا تو پتہ چلا اللہ کے نبی نفع دیتے ہیں. اچھا سرکار کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا کہ نہیں؟ تو یہ نفع ہی تو ہے نا، ہمارے لیے رحمت بن کے آیا ہے، ہمارے پر مہربانیاں کر رہے ہیں، کرم کر رہے ہیں، انعام کر رہے ہیں. ہم گناہ جتنے مرضی کرتے ہیں، سونے کا کرم ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، ہمارے اوپر عذاب نہیں آتے، پتھروں کی بارشیں نہیں پڑتی. کیوں؟ صدقہ میرے مصطفیٰ کا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سرکار سارے جہانوں کے لیے کیا بن کے آئے ہیں؟ رحمت بن کے آئے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایک روایت ہے، اس کی سند ونت تو نہیں ہے، کمزور ہے، کچی بات ہے، لیکن واعظین بیان کرتے ہیں تو اس کو میں بطور دلیل نہیں بیان کر رہا، بطور چسکا بیان کر دیتا ہوں. وہ روایت کیا ہے؟ جب سرکار پیدا ہوئے نا تو شیطان نے کہا یا اللہ یہ تیرا نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، وہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس دن سے اب تک روزانہ جو ایک فرشتہ مقرر ہے مجھے مکے مارتا ہے، ناسا سے ایک فرشتہ اللہ نے لگا دیا. اب تو ہمیشہ اس کو روزانہ ایک تازہ مکہ لگایا تھا، کاش کے اس کے ناسوں پر سجدہ کیوں نہیں کیا. تو وڈے نک والا تیرا نک کٹیجے گا. اچھا جی اس نے کہا یا اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. بالکل ساری کائنات کے لیے. یا اللہ میں بھی تو کائنات میں ہوں تو مجھے بھی تو صدقہ میں لینا. کیا صدقہ چاہیے؟ بے ایمانو اینی نہیں ہے کہ میں بخشش ہی مانگوں. وہ کہتا ہے یا اللہ یہ روزانہ تازہ تازہ ناشتہ لگتا ہے نا مکیا یہ تو میری جان چھڑا دے. اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بھائی مانا کیا یاد کرے گا، آج کے بعد یہ تجھے بھوکا نہیں لگے گا. اب ایک کھری بات بھی سن لیں، بالکل پیور صحیح روایت بھی سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مائی آ گئی، یہ میری بیٹی ہے بیمار ہے، آپ کی شان ہے کہ آپ بیماروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، صحت یافتہ دیتے ہیں، تو آپ میری بیٹی کو برکت والا پھوکا لگائیں، سر پر برکت والا ہاتھ پھیر دیں، اللہ صحت دے دے گا. فرمایا مائے ٹھیک ہے میں یہ کر سکتا ہوں لیکن تو بتا میری برادری کی ہے یا کسی اور برادری کی ہے؟ کہنے لگے جی میں تو دوسری برادری کی ہوں، آپ کی قوم سے میں نہیں. فرمایا پھر چپ کر کے واپس چلی جا، میری برکتیں صرف میری اپنی برادری کے لیے، میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں،
میری برکتیں، میری مہربانیاں، میری نبوت بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے، باقی کے لیے نہیں۔ امائی نے کہا جی لجپالو اللہ کے نبی ہو، میں دوسری برادری میں ہوں، میرا تو قصور نہیں تھا، یہ برادری میں نے خود تھوڑی انتخاب کی، وہ تو اللہ کا امر تھا، مہربانی کریں لجپالو آپ کے در پہ آ گئی ہوں۔ فرمایا نا نا، اللہ کی طرف سے پابندی ہے، میں صرف اپنی قوم والوں پر کرم کر سکتا ہوں، تمہارے اوپر کرم ہے نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا لجپالو چلو ایسا کرو، جو کریم لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب اپنے بچوں کو کچھ دانا پانی روٹی ٹکر کھلاتے ہیں، کوئی نیچے کوئی ذرہ گر جائے نا، کوئی بوٹی نیچے گر جائے، لقمہ گر جائے، تو پاس مرغی کتا بلا کبوتر جو بھی پھر وہ کہتے ہیں چل یار یہ اس کو ڈال دو، ایسا ہے نا؟ پر میں ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ کہنے لگے جی آپ ہیں لجپال، ہم ہیں آپ کے در کے کتے، ہم آپ کی قوم میں نہ صحیح، یوں سمجھے کہ آپ اپنے پیاروں کو کھلا رہے ہیں، نیچے لقمہ گر گیا، ہمیں کتا سمجھ کے ہمیں بھی کوئی ہڈی ڈال دیں۔ مائی نے یوں عاجزی کی نا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ نے فٹ وہی فرمائی، فرمایا پیارے عیسیٰ ٹھیک ہے میں نے پابندی لگائی تھی کہ تم صرف بنی اسرائیل کے نبی ہو، تمہاری برکتیں کرم مہربانیاں بھی صرف ان پر ہیں، لیکن اس کا مانگنے کا انداز مجھے بڑا پسند آ جائے، خالی نہ جائے، کرم کر دے دوبارہ کیا جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ نے فرمایا چلو مائی لے کر وہ آ گئی، لے کر آپ نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی بیٹی کو آرام عطا فرمایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی مہربانیاں صرف اپنی قوم کے لیے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا رحمت سرکار کتنی قوموں پر مہربانیاں کرتے ہیں؟ ساری کائنات کی قوموں پر، کچھ قومیں جنوں کی، کچھ قومیں فرشتوں کی، فرشتے بھی تو ایک الگ سے مخلوق ہے نا، ہر قوم پر، ہر جنس پر، ہر جہان، ہر گھڑی، ہر آن میرے آقا رحمت فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات سن لیں، توجہ ہے نا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی دور دیہات سے سفر کرتا ہوا حضور کا ایک دیہاتی صحابی آیا، سرکار کی سخاوت کا چرچا سنا ہوا تھا، آیا نا زیارت کے لیے، جب جانے لگا تو کہتے ہیں لجپالو آپ کے در پہ آئے ہوں، خالی نہیں جانا چاہتا، کوئی نہ کوئی مہربانی کریں نا، کچھ مجھے بھی دے۔ اچھا صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی دے سکتے ہیں، صحابی کا تو ہے لیکن وہابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، صحابی کا عقیدہ ہے۔ تو کہنے لگے آقا کچھ دیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مانگو کیا مانگو، کہنے لگے جی 40 بکریاں دے دیں، کتنی؟ 40 بکریاں دے دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے 40 بکریاں لے لو، 40 بکریاں دیں، اور جب جانے لگا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی عورت ہی بہتر نکلی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی عورت ہی تجھ سے بہتر نکلے۔ اور ہاں جب سرکار نے فرمایا تھا نا اس اپنے صحابی سے مانگ جو دل کرے مانگ، جو مانگے گا میں دوں گا، اس نے کہا جی 40 بکریاں دے دیں۔ سرکار نے جب فرمایا مانگ جو دل کرتا ہے مانگ، حضرت علی فرماتے ہیں میں پاس بیٹھا تھا، میرے دل میں آیا کاش اس کی جگہ مانگنے والا میں ہوتا، یہ 40 بکریاں مانگ کر لے کر خوش ہو کے جا رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں لجپال سے مانگے تو مانگنا کیا چاہیے،
उसको तो पता ही नहीं मांगना। क्यों? हजरत अली को पता था रब दे कुल खजानियां दी चाबी कोल मोहम्मद दे मिठड़े बोल मोहम्मद दे। हजरत अली फरमाते काश इसकी जगह मैं होता, मैं बताता लजपाल से कैसे मांगा जाता है और क्या मांगा जाता है। अच्छा खैर 40 बकरियां दी तो सरकार ने फरमाया वो मूसा के दौर की खातून तुझसे और बेहतर निकली, वो ज्यादा नंबर लेगी। अच्छा उन्होंने बकरियां ली, चले गए। अब साहबा हुजूर के करीब आ गए। लजपाल आपने जो फरमाया वो मूसा के दौर की माई तुझसे बेहतर निकली, आका वो माई वाला क्या किस्सा है, हमें तो बताएं ना वो माई वाला वाकया क्या है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा सुनो, अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौत हुए थे ना मिस्र में, तो आपने अपनी बरादरी को एक नसीहत की थी, जब मिस्र छोड़ के वापस जाओ ना, मिस्र का इलाका छोड़कर जब वापस अपने आबाओ अजदाद के इलाका में जाओ तो मेरी कब्र खोलकर मेरा जिस्म साथ लेकर जाना। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नसीहत की थी। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया उस वक्त तो फिरौन का दौर था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरादरी जिसमें हजरत मूसा पैदा हुए, वो बरादरी तो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात कौम को लेकर फिरौन के जुल्म से निजात पाने के लिए कौम को लेकर निकले तो रास्ता भूल गए। वो जिधर जाते हैं रास्ता ही नहीं मिलता, क्या करें। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की या अल्लाह क्या माजरा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नसीहत की थी कौम को, जब जाना तो मुझे साथ लेकर जाना। तो उनकी कब्र खोलें, कब्र में से उनका जिस्म मुबारक खोलें और उनको साथ लेकर जाएं, आपके जिस्म मुबारक को साथ लेकर जाएं, और जहां उनके बाप दादाओं की कब्रें हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी वहीं जाकर दफन करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह ठीक। अब आपने अपनी कौम को बुलाया, फरमाया बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। वो पता है नहीं पता, वो पता है नहीं पता, और तुझे पता नहीं पता, किसी को पता ही नहीं कब्र कहाँ है। अब क्या करें। किसी ने कहा जी वो एक अम्मा है बड़ी उम्र की, ज़ईफ है अम्मा, उससे पूछते हैं शायद उसको पता हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। आ गया अम्मा के पास, फरमाया माई साहिबा यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता है। कहने लगी जी अल्लाह के नबी मुझे पता है। फरमाया बताओ कहाँ है। कहने लगी बताऊंगी सही लेकिन ऐसे नहीं, कुछ ले देकर, आपसे मांगूंगी कुछ और आपने देना होगा, देंगे तो बताऊंगी कब्र। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता क्या मांगना है। कहने लगी दो चीजें, एक जन्नत, दूसरा जन्नत में आपका साथ। जन्नत में आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, आपका साथ लेना चाहती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया माई साहिबा गल दे सीधी, जन्नत ले ले साथ रहन दे। वो कहती फिर कब्र भी रहन दे। नहीं कब्र तो बतानी पड़ेगी। उसने कहा साथ भी फिर देना पड़ेगा। नहीं नहीं साथ नहीं, जन्नत मिल जाएगी, जन्नत पक्की, साथ मैं नहीं देता अपना। उसने कहा जी फिर कब्र भी मैं नहीं बताती कहाँ है, अगर कब्र का पता पूछना तो साथ भी देना पड़ेगा। और बात चलती रही, मामला बढ़ता गया। आखिर अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा आतीहा हक्कहा, जो मांगती है इसको अता फरमा दो, तुम्हारा क्या जाएगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया माई ठीक है जा, मैंने तुझे जन्नत भी अता फरमाई, जन्नत में अपना साथ भी अता फरमाया। अब यहां पर सरकार पता है क्या फरमा रहे थे, जरा तवज्जो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से फरमाया था मांग जो दिल करता है मांग मैं तुझे दूंगा। और उधर मूसा अलैहिस्सलाम थे, फरमाया मांग लेकिन जो मर्जी मांगे मिले ना, तो जो मर्जी मांगे वो देने का पाबंद में नहीं, जो मुझे मंजूर होगा वही दूंगा। लेकिन इधर सरकार क्या फरमा रहे थे, मांग
جو تو مانگے گا مانگ تو سی نا، مانگنا تیرا کام ہوگا، عطا کرنا میرا کام ہوگا۔ وہ فرمایا ادھر میں نے کھلی چھٹی دی اور تو صرف 40 بکریاں لے کر خوش ہو گیا، اور ادھر کھلی چھٹی نہیں تھے لیکن اس نے جنت بھی لے لی، جنت کے اندر ساتھ بھی لے لیا۔ فرمایا اس لیے مانگنا سیکھنا ہے تو اس مائی سے سیکھو۔ تو پتہ کیا چلا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پاور عطا فرمائی ہے کہ وہ جنت بھی بانٹتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پاور سبحان اللہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے لاکھ کروڑوں گنا زیادہ اللہ نے عظمت پاور میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا۔ اچھا بھی بتا دینا کب روک رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ریاض بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ چلو چلو توجہ ہے جی۔ جب بریک لانی ہو تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہیں، اشارہ دے سکتے ہیں۔ اکثر ہی میں ہوتا ہے میزبان نہیں سن سکتے، وہ چارے کم کاج مطلب وہ ایسی ڈیوٹی ساڑی تو سا سنبھال لو۔ اللہ خیر، ابھی تو 9:45 بہت زیادہ ہو گیا۔ میں اینا لیٹ نہیں آیا جنہ تسی سمجھی کرے ہو۔ اچھا 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 خیر بھائی توجہ کرنا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو سزا دے دی، قوم والوں کے پاس آئے دوبارہ، وہ جو تورات کی تختیاں پھینک دی تھی اپنے سینے سے لگایا، ٹھیک ہے، سینے سے لگا کر قوم کو جمع کیا، فرمایا توبہ کرو جو تم نے بچھڑے کی عبادت کی، دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، توبہ کرائی۔ اب سب کو اکٹھے کر کے فرمایا چلو رل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی نا وہ سنیے گا۔ عرض کی وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ تو ہمارے لیے لکھ دے بھلائی دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے کیا لکھ دے؟ بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تیری طرف جھکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، وہ خیر مانگ رہے ہیں، اللہ نے پہلے عذاب کی وعید سنائی، فرمایا میرا عذاب ہے جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے تو ہر شے کو گھیر رکھا ہے۔ رحمت کا ذکر بعد میں کیا، اپنے عذاب کا ذکر پہلے کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور قوم نے مل کر کیا مانگا تھا؟ بھلائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے پہلے عذاب کا سنایا، میرا عذاب ہے، میں اس کا مالک ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب بھی دیتا ہوں، میری رحمت تو بہت وسیع ہے نا۔ پھر آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، یہ جو تم نے بھلائی مانگی ہے نا دنیا کی اور آخرت کی، یہ بھلائی میں لکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، ان کے لیے میں بھلائی کو لکھ دوں گا۔ سمجھ آ گئی نا؟
بھلائی مانگی، پہلے عذاب کا سنایا، پھر رحمت کا ذکر کیا، پھر بھلائی کا ذکر کیا، لیکن ساتھ شرطیں لگائیں۔ اگر بندے کے پتر بن کے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، برائیوں سے بچو گے، پھر بھلائی ملے گی، زکوٰۃ دو گے پھر بھلائی ملے گی، میری آیتوں کو مانتے رہو گے، ایمان رکھو گے، پھر بھلائی ملے گی۔ یہ تو ان کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کا ذکر فرما دیا۔ ہمارا تو وجود ہی نہیں، ہم نے ابھی بھلائی مانگی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بھلائی مانگ رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے بھلائی مانگ رہے ہیں، اللہ ان کے جواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو ان کے آنے سے پہلے بن مانگے بھلائیاں عطا فرما رہا ہے۔ اب یہ سرکار کی برکتیں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا یہ جو بھلائی ہے نا، یہ میں نے ان کے لیے بھی لکھ دی ہے جو لوگ اس نبی امی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ جس رسول، جس امی رسول کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، اس امی رسول کی جو پیروی کرے گا، اللہ نے فرمایا میں نے یہ بھلائی ان کے لیے بھی لکھ دی ہے۔ ابھی ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمارے آقا بھی دنیا میں ابھی پیدا نہیں آئے، تشریف ابھی نہیں لائے تھے، اللہ نے ان کے غلاموں کے لیے بھلائیاں پہلے لکھ دی۔ تو آپ اندازہ کریں سرکار کی نسبت کتنی شان والی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وہ جو آنے والا رسول ہوگا نا، یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو بھلائی کا حکم دے گا، اچھائی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائی سے منع کرے گا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ شان والا آنے والا رسول جو ہوگا نا، طیبات کو، پاکیزہ ستھری چیزوں کو ان کے لیے حلال فرمائے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور وہ آنے والا جو رسول ہے نا، وہ خبیث چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام فرمائے گا، طیب چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ آنے والا رسول جو ہے نا، وہ لوگوں کے بوجھ دور فرما دے۔ سرکار لوگوں کے بوجھ، وزن کو کیا کر دیں گے؟ ہلکا کر دیں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے جو گلے کے طوق ہیں وہ بھی اللہ ان سے دور کر دے گا۔ وہ یہ طوق کیا تھے؟ بنی اسرائیل کے اندر یہ قانون تھا، کبھی یہ قانون اترا جو گناہ کرے وہ اپنے آپ کو قتل کرے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جو گناہ کر بیٹھے وہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ ایک یہ بھی قانون تھا تھوڑے وقت کے لیے۔ پھر یہ قانون ان پر اترا تھا کہ اگر پلیتی لگ یہ کپڑے پر، جتنے حصے پر لگی اتنا حصہ کپڑے کا کاٹنا پڑے گا۔ اب میں جو نواں سوٹ سواواں بیلفر ایتھے بٹھ پہ گئی ہوں، ایتھوں بچوں کٹ کے مارو گا، یہ سختی تھی ان پر اللہ کی طرف سے۔ ان کی بعض شرارتیں معاملات تھے، اس لیے ان کے اوپر اللہ نے اس سختیاں ڈالی۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہاتھ سے گناہ کیا ہے تو ہاتھ کاٹ دو، کوئی ٹھڈا مارتا کسی نے پاؤں کاٹ دو، اس طرح کے معاملات تھے۔ پاؤں پر پلیتی لگی پاؤں کاٹ دو، ہاتھ پر نجاست لگی ہے پاک کرنا ہے تو ہاتھ کاٹ دو، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو ان سخت باتوں کے اندر جکڑے ہوئے نا، وہ شان والا رسول آئے گا، ساری سختیاں آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ بتاؤ ہمارے اوپر کوئی ایسا قانون ہے؟ حالانکہ شاید ہماری شرارتیں ان سے بھی بڑھ چکی ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، سرکار کا صدقہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ،
جو بندہ حضور پر ایمان لائے گا. جناب موسیٰ نے دعا مانگی، یہ ان کو دعا کا جواب دیا جا رہا ہے. تو جواب کے اندر اللہ سرکار کی شان بیان کر رہے تھے. فرمایا پیارے موسیٰ جو میرے محبوب پر، آخری نبی پر جو ایمان لائے گا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ. اے پیارے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے گا اور اللہ کے محبوب کی خوب تعظیم کرے گا، وَنَصَرُوهُ، اور جو بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی مدد کرے گا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس نور کی قرآن کی جو بندہ پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون. وہی لوگ کامیابی والے ہیں. تو پتہ چلا کامیابی اسی کو ملتی ہے جو سرکار کے لڑ لگ جائے گا، سرکار پر ایمان لائے گا، پھر سرکار کی تعظیم کرے گا. وَعَزَّرُوا، خوب جسے کہتے ہیں ٹل لا کے، خوب ٹل لگا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم جو کرے گا، ان پر ایمان لائے گا. وَنَصَرُوهُ، اور حضور کی مدد کرے گا. کیا کرے گا؟ حضور کی. یہ امتی نبی کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے نبی امت کی؟ امت پر لازم ہے وہ نبی کی مدد کریں، قرآن میں لکھا ہے. تو کیا خیال ہے نبی پھر مدد نہیں کرتے؟ نبی بھی جب امتی ہو کر، غلام ہو کر آقا کے کام آ سکتا ہے، تو پھر آقا غلاموں کے کام نہیں آ سکتے؟ ہاں جی. تو جو ایسا کرے گا اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.